السلام علیکم. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب گوگی شاہ صاحب سے. آپ کا تعلق سید ترمذی فیملی سے ہے اور ماڈل ٹاؤن کی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں. یہاں ماڈل ٹاؤن کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے اور آپ رفائی کاموں میں بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں عرصہ دراز سے رہنے والے ہیں اور یہاں کے عید میلاد النبی کے جلوس کا زیادہ سارا انتظامات میں آپ کا حصہ ہوتا ہے اور آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور بڑا ہی اچھے انتظامات ہوتے ہیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں جناب گوگی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ریاض صاحب, آپ کے چینل کی بدولت آپ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے انٹرویو کے لیے اور یہ ہم سے پوچھنے کے لیے کہ یہ جو عید میلاد النبی کی خوشیاں آپ بانٹتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی چل رہا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ کرتے تھے بڑوں کے ساتھ ساتھ. اب ہم اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے تو اب ہم خود لگے ہوئے ہیں. جی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے حضور کے صدقے میں یہ جو ہے سارا سلسلہ ہمیں صحت صحابی کے ساتھ چل رہا ہے. کرم ہے اس کی ذات. ماشاءاللہ. اور بڑا نام سنا ہے جی کہ بہت بڑا ماشاءاللہ جلوس ہوتے ہیں, سارے انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ اس کا جو سارا عید میلاد النبی منانے کا جو جوش و خروش ہے یہ شاید ہی کہیں پہ ایسا نظر آتا ہو. الحمدللہ آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں سب سے پہلے تو پہلی ربیع الاول چڑھتی ہے. جی. پہلا ربیع الاول چڑھتا ہے تو ہم یہ جو ہے نا الحمدللہ محفل میلاد کرواتے ہیں. صحیح. وہ ہر سال یہ محفل میلاد ہوتی ہے اور بہت بڑی ہوتی ہے اور الحمدللہ اس میں سارے پاکستان کے بہترین نعت خوان اس میں تشریف لاتے ہیں. اس دفعہ جو ہے یہ جو ہو رہا ہے اپنا ابھی جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے بعد وہ جسن نذیر غازی صاحب آ رہے ہیں اور یہ سارے نعت خان الحمدللہ بہت. یہ کب ہوتا ہے یہ عید میلاد پہلی ربیع الاول. پہلی ربیع الاول. اچھا, میلاد شریف ہوتا ہے. میلاد شریف ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد جو ہے لنگر اور کھانا پینا. لیکن یہ کہ یہ جب پہلی ربیع الاول ہو گئی اسی دن یہ محفل ہوگی. صحیح. الحمدللہ. اچھا, تو یہ پیچھے مارکیٹ کے بیک سائڈ پہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہوتا ہے یہ ہماری مارکیٹ کے پیچھے گراؤنڈ ہے, بہت بڑا گراؤنڈ ہے. ساتھ مسجد ہے. وہ مسجد اور گراؤنڈ میں سارا لیڈیز اینڈ جینٹس یہ علیحدہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے بعد کیا پروگرام ہوتا ہے؟ ہاں, اس کے بعد الحمدللہ 11 تاریخ کو پھر اچھا مشعل بردار جلوس نکلتا ہے. اس میں نعت خان بھی آتے ہیں ملک کے نام پر. اچھا. اور اس کے علاوہ اس میں بگیاں شامل ہوتی ہیں, اس میں اونٹ شامل ہوتے ہیں, اس میں گاڑیاں شامل ہوتی ہیں, اس میں موٹر سائیکل شامل ہوتے ہیں, اس میں جو ہے پیدل لوگ ہوتے ہیں وہ مشعل لے کے نکلتے ہیں اپنے آقا کا نام روشن کرنے کے لیے کہ یہ بھئی عید آ گئی ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. اور وہ اس عید کے سلسلے میں پھر یہ کہ الحمدللہ آتش بازی بھی ہوتی ہے. پھر پورے ماڈل ٹاؤن کا ایک چکر لگاتے ہیں اور بی بلاک سے ہوتے سی بلاک میں آ کے یہاں پہ پھر اہتمام ہوتا ہے. اور اس کے بعد درود و پاک کی محفل چھوٹی سی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنا کیک ہوتا ہے وہ جو 550 پاؤنڈ کا کیک ہے وہ رکھا ہوتا ہے. وہ پھر ہم اس کو یہ جو ہے عید میلاد النبی کے سلسلے میں حضور پاک کی آمد کی خوشی میں وہ لوگوں کو پھر بانٹتے ہیں کاٹ کے الحمدللہ. اور پھر کھانا ہوتا ہے. مطلب یہ 11 ربیع الاول ہوتا ہے. لیکن 12 ربیع الاول کا جو پروگرام ہے نا وہ ایک صبح سے شروع ہوتا ہے. ہاں, صبح سے شروع ہوتا ہے اور صبح بہت اچھے اپنا وہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے دیسی گھی کے چنے, بھٹورے, نان. یہ صبح کے ناشتے کی بات کریں؟ یہ صبح ناشتہ. ہاں, صبح ناشتہ یہ چلتا ہے 1 بجے تک. اچھا. اس کے بعد پھر فوڈ اسٹریٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. وہ فوڈ اسٹریٹ جو ہے نا وہ رات چلتی ہے 2 بجے تک. اچھا. 8 بجے سے بعد نماز عشاء شروع ہوتی ہے, 8 بجے تک چلتی ہے. وہ 8 بجے شروع ہوتی ہے اور رات کے 2 بجے تک چلتی ہے. صحیح. لیکن اس میں الحمدللہ اتنی ورائٹی چیزیں ہوتی ہیں
کہ میرا مطلب لوگ پریشان ہوتے کہ کیا کھائیں کیا چھوڑیں، بہت زیادہ ورائٹی میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ تو یہاں پہ پیدل آنا بھی لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے. لیکن وہ الحمدللہ آپ کو بتا دیں کہ پورے پاکستان میں جشن ہوتا ہے، بے شک. ہاں جی، بے شمار لوگ کرتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں. حضور کا لنگر تو پوری دنیا میں چلتا ہے، یہاں بھی. بے شک. لیکن جو ہم ماڈل ٹاؤن میں اس سی بلاک میں کرتے ہیں نا، اس اتنی ورائٹی پورے پاکستان، سارے پاکستان میں بہت بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اتنی ورائٹی کہ اب 40 چیزوں کے اسٹال بھی 4 گھنٹے چلنے ہیں. اس میں تکے، کباب، کافی، چائنیز فوڈ، پالک گوشت، مٹن پالک، پٹھورے، یہ اپنا گول گپے، لڈو پٹھی، بوتلیں، یعنی کہ بے شمار چیزیں، 34-35 کے قریب ورائٹی چیزیں اور وافر مقدار میں. اور لوگ ایسے ہوتا ہے کہ چلنے کا، کھڑے ہونے کا جگہ نہیں ہے. تو سب کو الحمدللہ لنگر مل رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ، لیکن یہ اتنی ورائٹی کو کنٹرول کرنا، چلانا اور بنانا، پھر اس کو چلانا، یہ اتنا مشکل کام ہے. مینج کرنے کا کہ جیسے ہم کرتے ہیں نا، الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں، یہ میں بڑی جگہ پہ، ہمارے دوست بڑی جگہ کرتے ہیں اور ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا. لیکن اتنی ورائٹی کو آپ نے چلانا، یہ ایک اچھا. اس میں آپ کو دوستوں کا بھی تعاون رہتا ہے کچھ؟ بالکل، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں سب دوست ہم مل کے کرتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں بڑے، وہ نعیم شاہ صاحب، ان کا ایک بڑا رول ہے. ہماری کمیٹی ایک بنی ہے، اس کا نعیم شاہ صاحب کا بھی ماڈل ٹاؤن میں ایک بہت مقام ہے، خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے. وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، کیونکہ ہماری فیملی ایجوکیشن سے ہی زیادہ وابستگی ہے. اور پاکستان بننے سے یہاں جو ہے نا، بنتے ہوئے یہاں پہ آ گئے تھے. ہمارے بڑے بھائی تھے جو ڈائریکٹر نیپا کے، ہاں جی، وہ رہے ہیں 20-22 سال. ہمارے جو تایا تھے سید شیر محمد ترمذی، وہ ڈائریکٹر تھے. ہماری یہ فیملی ساری جلندھر سے آئی ہے، ہاں جلندھر سے، انڈیا سے مائگریشن سارے میں کیا، اور یہاں پہ ہم ماڈل ٹاؤن میں سب لوگ ہیں. اور ہمارے پورے چچا جو ہیں ہمارے، تو مائگریشن کر کے سیدھے یہاں ماڈل ٹاؤن میں ہم آئے. اچھا. تو اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن کی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، ماڈل ٹاؤن سے میرا ایک نام ہے. مجھے سید کلیم الرحمان شاہ کا آپ نام لیں گے تو بہت کم لوگ جانے ہیں. گوگی شاہ لیں گے، چچا گوگی شاہ. تو یہ ایک بچپن سے نام رہا. میرا شو روم کا الیکٹرانک کا شو روم ہے، اس میں بھی نام گوگی الیکٹرانک رکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ میں یو سی کا چیئرمین بھی ہوں. اچھا. ماڈل ٹاؤن سے امن کمیٹی میں بھی آپ کا؟ امن کمیٹی پنجاب کا میں ممبر ہوں. اچھا. اور تاجروں کا، ماڈل ٹاؤن کے تاجروں کا میں صدر ہوں. اسمال انڈسٹری پاکستان جو ہے اس کے نائب صدر ہوں میں. تو مطلب یہ سیاست میں چل رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، وقت گزر رہا ہے، لیکن بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ جو بھی ہے، ایک ہماری ایک کیونکہ پہچان ہے ماڈل ٹاؤن، یہاں سے ہم کرتے ہیں. اور آپ کو دیکھیں، آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اس دن 2 دن آپ ہمارے لیے یہ اسکور کریں اور یہاں پہ آئیں، آ کے دیکھیں، کھائیں، بیٹھیں. ضرور کا لنگر بٹ رہا ہے، آپ کھائیں. صحیح. اور آپ نے کیا محسوس کیا آج سے کوئی 20 سال پہلے اور آج کے وقت میں؟ ہاں، یہ تو آپ کو اللہ کا ذکر جیسے جیسے وقت گزرنا، حضور آپ کا ذکر بلند ہوتا جانا ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ذرا کم تھا، زیادہ ہوتا. اب تو ایک حد ہی ہے کہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ لیبر سے بھی ڈیکوریشن کروانے کے لیے ہوتا ہے، اور لیبر کے ذریعے بھی ڈیکوریشن کروائی جاتی ہے، کچھ اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے. وقت کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے. ہم تو اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب میں نے سنا کہ جھنڈیاں بھی اپنے ہاتھوں سے لگاتے رہے. لیوی بنانی، ان کو لگا کے کرنا، پھر کٹے کر کے، پھر اس وقت آ کے پہلے بنا کے رکھنا، کیونکہ ان کو سوکھنا ہوتا تھا. ہاں جی، بالکل بننا ہوتا تھا. ان کو پھر واپس اس دن مہینہ پہلے سجاوٹ کے لیے بناتے تھے اور وہ پھر لگاتے تھے. اب ذرا ایڈوانس ہو گیا، ہر چیز مل جاتی ہے، تیار شدہ وہ چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے.
کیونکہ وقت کے حساب سے ہر چیز چینج ہو جاتی ہے نا. ہاں جی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جدید چیزیں آتی جاتی ہیں, بالکل. اس کے حساب سے سارے انتظامات وغیرہ ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے انتظام ہوتے ہیں, اور سارے پاکستان میں اللہ پاک سب کو سلامت آمین, رکھے, آمین. ہمارے ملک کو سلامت رکھے. آمین. ہاں جی یہ حضور کے تو ذکر اور بلند ہوتے ہی رہنے, ہمارے ملک کو بھی اللہ پاک سلامت رہیے انشاءاللہ ہوتے ہی رہے. اور ہم یہ بہت اچھا سلسلہ کر رہے ہیں, تو چل رہے ہیں الحمدللہ. آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کو عید میلاد نبی کے سلسلے میں کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وسیلے کے بغیر بات کوئی نہیں ہے. صحیح. بس آپ بزرگوں کو بھی مانے, سب کرے. اللہ پاک تو ایک ہستی ہی اور ہے نا, مانگنا تو اس سے ہی ہے, لیکن وسیلہ جب حضور کا ہونا نا تو ملنا اس میں کدی ہے. بے شک. یہاں تو آپ کو پتا ہے آپ کی جیب میں پیسے وہاں آپ کو کوئی کہہ دے کہ جی آپ اپنے بچوں کا ہی صدقہ دے دے تو بندہ نکال دیتا ہے. تو جب کائنات کے مالک کو کہیں کہ اپنے پیارے رسول کا صدقہ, تو وہ ساری پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. الحمدللہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بازار کو بہت سجایا جاتا ہے, بہت ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی عید ہی یہی ہے. بالکل اس عید کی وجہ سے عیدیں بنی, ورنہ عید کیا تھی؟ بے شک. عید کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. انہوں نے بتایا تو عید ہے نا, نبی پاک نے کہا کہ یہ عید ساری ہے, کائنات ہی ان کی, کائنات ہی. بس الحمدللہ ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کو مزید اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی. بس دعا کریں, ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کا چینل دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. بس اللہ پاک صحت کے ساتھ سلامتی دے دے, ایمان کی سلامتی دے دے. بے شک. ہاں جی. اور مرتے وقت قبر میں حضور پاک کا دیدار ہو جائے, بس یہی ہم مانگتے ہیں. اور یہ دنیا کی باقی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہونی ہے, ایسے ہی رہ جانی ہے, چھوڑ کے چلے جانا ہے. وہاں پہ اگر دیدار ہو گیا حضور پاک کا تو بس سارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہونا ایسی کہ جب حضور کا آپ چراغ لے کے جو ہے نا خوشی کا نکلیں گے تو پھر ہی ہونا بیڑا پار. بے شک. بے شک. ایسے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. شکریہ, بہت آپ کا بھی بڑا شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. یہ جو آپ کو بتائے تھے نام, الحمدللہ اس میں چودھری یونس صاحب, یہ فوڈ اسٹریٹ یہاں پہ ہمیں شروع کروانے والے لوگ ہیں. حاجی شفیق ریاض, اللہ تعالیٰ ان کو ریق رحمت کرے. ہاں جی, ان کا بیٹا اب ہمارے ساتھ پیش ہے, حمزہ ریاض, وہ بھی ساتھ چل رہا ہے اور بڑا ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو یہ سارے ہم مل کے کرتے ہیں, سارے ہم مل کے کرتے ہیں. اکیلے بندے کا تو کام ہی نہیں اتنا بڑا. ظاہر ہے یہ بہت بڑا انتظامات ہے, اور اتنے بڑے انتظامات میں بہت سارے لوگ مل جل کے کام کریں گے تو ٹیم ورک نہیں ہوگا تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے. لیکن الحمدللہ سب اعتماد کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بچہ ابھی جو حمزہ ریاض وہ بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. حاجی شفیق صاحب میرے دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, ساتھ چلتے رہے, اکٹھے ہمارے آج کے ساتھی تھے. سارا کرنا دور چلے گئے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو اس عید میلاد النبی کے سلسلے میں, جو نبی کی آمد کے سلسلے میں ان کو بخش دے. آمین. آمین. دوست جو ہمارے چلے گئے. جی ان کے علاوہ آپ کی فیملی کے لوگ بھی بیچ میں آپ کے ساتھ خصوصی تعاون کرتے ہیں؟ بہت زیادہ الحمدللہ. ہمارے بڑے بھائی نعیم شاہ صاحب, واصف شاہ صاحب, یہ وہ اکیڈمی والے نعیم اکیڈمی, وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. اور وہ واصف شاہ صاحب بڑا کرتے ہیں. ان کی بیٹیاں جو ہیں اصفیہ صوفیہ, وہ ہمارے سکندر شاہ صاحب بڑا کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب بڑا کرتے ہیں. ہمارے ایک دو اور رشتہ دار ہیں بیرون ملک ہیں, وہ وہاں سے بھی اپنے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ حصہ ڈالے. یہ اتنا بڑا فنڈ تو پھر سارے مل کے کر سکتے ہیں. بہت بڑا کام ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اور پھر اللہ کا شکر ہے ہمارے پھر دوست بھی اس میں شامل ہیں, کئی دوست شامل ہیں, اور ان کو الحمدللہ پوری ہماری مسجد کمیٹی اس میں شامل ہے. اللہ شاہ صاحب, نمبردار عظمت شاہ صاحب, اور جتنے بھی مدد دوست ہیں وہ سارے کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ تو نیکی کے کام میں حصہ لینا نا, جس کو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو
جس سے کے حصے میں نیکی ڈالنی ہو نا اسی کو توفیق ہوتی ہے. ہاں الحمدللہ. بس لیکن شکر اللہ کا کہ سارا فیملی ہماری اس میں اٹیچ ہے, وہ ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, ہمیں ایڈوائز بھی کرتے ہیں, پھر دعا بھی کرتے ہیں. صحیح. کہ اللہ پاک سارا اچھا طریقے سے, خوبصورت طریقے سے, خوبصورت طریقے سے یہ سارے کام ہو. اس کا مطلب وہ مالی طور کے فنڈ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ میں وہ خصوصی جو جدوجہد ہوتی ہے اس کو کام کو کمپلیٹ کرنے کی, انتظامات کرنے کی, اس میں ہر طرح کا تعاون. بالکل فنڈ بھی دیتے ہیں, ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. بے شک الحمدللہ. بے شک. تو بس پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے, پھر اگلا سال آ جاتا ہے اس دعا کے ساتھ. صحیح. تو صحیح سلامتی کے ساتھ, صحت کی سلامتی کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں. بس یہ دعا کریں کہ یہ چلتا رہے, اللہ پاک ہمیں صحت دے, ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو آپ کے چینل سارے قائم رہیں, ہمیں صحت ہو. الحمدللہ. ٹھیک ہے. شاید جی آپ نے بتایا تھا کہ بتا رہے تھے کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ سارے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. کیا وہ پرانی یادیں کچھ آپ کو یاد ہیں کہ کون کون لوگ تھے, کیسے کیسے سارا کام سلسلہ چلتا تھا؟ یہ ریاض صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کو یاد رکھیں. ہمارے بزرگ جو شروع میں یہ لوگ کرتے تھے, ہمارے والد صاحب ہو گئے یا مرزا خلیل صاحب ہو گئے, وہ باو اسماعیل صاحب ہو گئے, ماسٹر نور محمد صاحب ہو گئے, وہ دین محمد صاحب, خادم شاہ صاحب ہوتے تھے, وہ منیر بھٹی صاحب نے بڑا اس کے لیے کام کیا ہے, راشد بھٹی نے, انور بھٹی نے, ایڈوکیٹ تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. تو اب ہمارے بچے کر رہے ہیں آگے. ہاں بے شک. ان کو آگے کیا. آپ کے بیٹے ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ہاں الحمدللہ. وہ اس کا مطلب یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے دیکھیں وہ بیٹے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ سارا مینج میرا بیٹا زیادہ کرتا ہے, وہ بلال شاہ, طلحہ شاہ, زبیر, میں حافظ عمیر, وہ سارا کرتا ہے. اور لیکن ایک کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں ایک راستہ دیا ہے, جس کی وجہ سے لاہور میں ہمارے آپ کو پتا ہے ریسٹورنٹ 6-7 ریسٹورنٹ ہیں الیاس دمبا کڑھائی کے نام سے, اور ابھی قصور میں بہت بڑی برانچ بنی ہے. تو یہ سارا سرکار کی برکت ہے, سرکار کے لنگر کی برکت ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہم کر رہے تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں, ہم تو اس طرف نہیں ہے, ہمارا تو الیکٹرانک کا بزنس ہے سارا. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک لائن دے دی. تو الحمدللہ بہت اچھا یہ جو ہے نا ہمارے بچے اور بزرگوں نے بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. قدرت نے یہ کھانے پینے کی چیزوں میں نا بڑا برکت رکھی ہوئی ہے. تو بس یہ برکت ہی کہیں کہ سرکار کا لنگر صرف بنانے پکانے اور یہ بنانے میں بچوں کا بہت بڑا رول ہے. دیکھو 20-30 من ٹکا کباب یہ بنوانا کو ایسے تو نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. ایک بنوانی ہو تو بڑا مسئلہ بنتا ہے اس کا. 20 من 1.5 ٹن کے تقریباً ہوتا ہے جو مال بنتا ہے, کرتے ہیں دیگیں, یہ سارے وہ بچے کر رہے ہیں. اور اس کا صلہ اللہ پاک نے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا بڑا دیا ہے. ایک نام ہے الیاس دمبا کڑھائی, آپ اپنا جوہر ٹاؤن میں ہے, اڈا پلاٹ پہ ہے, علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے, قذافی اسٹیڈیم میں ہے, ڈیفنس میں ہے, پھر ریسنٹلی جو قصور میں ابھی بہت بڑی برانچ بنائی. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے, یہ سرکار کے لنگر کی وجہ سے ہی سارا چل رہا ہے, اور آپ کی دعاؤں سے اللہ کا کرم ہے. ٹھیک, بس یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اولاد ساتھ دینے لگ جائے نا ہر معاملے میں تو انسان تو ویسے ہی جوان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے بچے 4 بیٹے ہی ہیں, چاروں نے ایم فل کیا ہوا ہے, اور ایک چھوٹا جو حافظ قرآن بھی ہے MBA کیا ہوا ہے, ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں. شکر اللہ پاک کا. اور یہ سارا سرکار کا صدقہ ہے, ہماری تو کوئی اوقات نہیں, اور ہم تو محنتی لوگ ہیں. اللہ کا شکر, رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں, اور ہو رہا ہے, چل رہا ہے. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ کا اپنا چینل MRS TV.